پاکستان میں دو مافیاز ہو گئے. ایک کارپوریٹ سیکٹر جس کو انڈسٹریلسٹ کہہ لیں یا کاروباری کہہ لیں, دوسرا لینڈ لارڈ ہے. یہ ٹیکس سبسڈیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ٹیکس دیتے نہیں ہیں. پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے یا ٹریڈر ہے یا پاکستان کا امپورٹر ایکسپورٹر ہے, جتنا ٹیکس بنتا ہے اس کا 10% بھی پے نہیں کرتا. پاورفل لوگ بیٹھے تھے, ان کی موجودگی میں ٹریڈرز نے مین ہینڈل کیا چیئرمین FBR کو. دس از مافیا. یہ خفیہ ہینڈ ہے. اوپنلی کہتے نہیں دیں گے یار, ٹیکس نہیں دیتے. بے نظیر بھٹو اور بہت سارے اور لوگ, کس نے ان کا قتل کیا تھا؟ محترمہ نے ایک ایگریمنٹ کیا جنرل مشرف کے ساتھ, بی بی نے بھی ایگریمنٹ توڑ دیا, اس کی سزا ان کو ملی. کس نے دی سب کو پتہ ہے. ملک ریاض صاحب نے اس وقت DHA ویلی کے جو ایجنٹ تھے, کمیشن ایجنٹ تھے, ڈیلرز تھے, ان کو بلا کے کہا اگر DLA ویلی اٹھ گئی تو میں اجاڑ دوں گا. اس نے ان کو اجاڑ دیا. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک, پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت سینئر جرنلسٹ اینڈ رائٹر, بہت اچھے گیسٹ ہیں ہمارے, اشرف ملکام صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. اچھا سر, جو آپ کے ساتھ ٹاپک ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے اور میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں ڈسکس کرنے کے لیے. پاکستان میں انٹچبلس ہیں, آپ انہیں کارٹیل کہہ سکتے ہیں, مافیا کہہ سکتے ہیں, کسی نہ کسی صورت میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں, شاید اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اس پہ میں آپ سے ایک کانورسیشن کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کی شروعات اس کانورسیشن کی میں سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو پری پارٹیشن میں محمد علی جناح صاحب اس زمانے میں ہی ڈیلڈ وتھ دا فیوڈل لارڈ, سردار وہ جو سارے تھے, اور ان کو ایک اسٹرانگ ہولڈ ملا تھا پاکستان پہ پاکستان بننے سے پہلے. کیا یہ وہ شروعات تھی جس کی وجہ سے آج بھی انٹچبلس ہیں, یا وہ اس زمانے میں ہی وہ پاور سسٹم بن چکا تھا؟ شاہ صاحب آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس ٹاپک پہ بڑا سیریس ہے. لوگ کم بولتے ہیں, کم پروگرامس ہوئے ہیں اس ٹاپک ہوئے ہیں, لیکن بہت تھوڑے ہوئے ہیں. ہمیشہ ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے, حقیقت بھی ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہو رہی ہوتی ہیں, نظر آ رہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں نظر آ رہی ہوتی. ایکچولی پلیئرز وہی ہوتے ہیں. جب پاکستان بنا تو قائد اعظم ہیڈ آف پاپولر اسپورٹ. اب میرا جو تھوڑا بہت اسٹڈی ہے, دیکھنے کی چیزیں ہیں, جس بندے کو دنیا میں کس سیاسی لیڈر کو, سویلین سیاسی لیڈر کو پاپولر اسپورٹ بہت زیادہ ملی, اس کا سروائیول مشکل ہو گیا. خواہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, خواہ وہ امریکن صدر JF کینیڈی صاحب تھے, پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو تھے, بے نظیر صاحبہ تھیں, اندرا گاندھی کے ساتھ کیا ہوا, ان کو صرف سکھوں نے تو نہیں مار دیا تھا. شاہ فیصل سعودی عرب کے بہت پاپولر حکمران تھے. معذرت سے ہمارا دوست ملک ہے, ہمارا بھائی ملک ہے, برے وقتوں میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, لیکن شاہ فیصل سے پاپولر بادشاہ وہاں کا کوئی نہیں تھا. ان کے ساتھ کیا ہوا, کرنل قذافی اپنے ملک میں غلط طریقے سے آئے, مارشل لا وغیرہ لگا کے آئے, لیکن بہت پاپولر تھے. کیا ہوا سب نے دیکھا. پاکستان میں عمران خان اس وقت آپ دیکھ لیں PTI بہت پاپولر ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کون کر رہا ہے نہیں پتہ, کون کر رہا ہے, نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. کوئی بندہ نہیں بولتا جو ان سے گرفتاری کے بعد یا گمنامی کے بعد یا ڈیٹینشن کے بعد واپس آتا ہے, ایک لفظ نہیں بولتا. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, حقیقت ہے, جس کو ماننا پڑے گی, اور یہ پوری دنیا میں ہے. پاکستان میں قائد اعظم کو میرا خیال ہے اس وقت کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف بہت زیادہ پبلک سپورٹ مل گئی. سارے کے سارے مسلمان ان کے ساتھ, سارے تو نہیں کہنا ہوگا, کچھ لوگ تھے جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے, یا قائد اعظم کی ذات سے اختلاف رکھتے تھے, جس میں بڑے لیڈر تھے. مولانا مودودی صاحب تھے, باچا خان تھے, مولانا ابوالکلام آزاد تھے, جو قائد اعظم کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے, لیکن جو اوپن تھے. کچھ پیچھے ایسے ہاتھ بھی تھے جو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں, ان کی مرضی کے خلاف, ان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف قائد اعظم بہت پاپولر ہو گئے. مطلب بنا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں, ہر مسلمان نے سمجھ لیا کہ میں نے قائد اعظم کے ساتھ جڑنا ہے, جڑ گیا. اس وقت پھر دڑا دڑ مسلم لیگ میں شمولیتیں ہوئیں. ایسے لوگ جو بہت انفلوئنشل تھے, ان کے انٹرسٹ پاکستان میں کم تھے, باہر زیادہ تھے. ان کی اکثریت لینڈ لارڈس کی تھی. اس وقت کارپوریٹ کلچر پاکستان میں نہیں تھا. اس وقت بہت زیادہ امیر طبقہ نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں تو کہ بڑی کمپنی مسلمانوں کے نام سے شاید ہی تھی, بہت کم تھیں, لیکن وہ اتنی بڑی نہیں تھیں کہ وہ کسی کو فٹے کر سکے, نام بڑا ہو. ان کے لیے ان کا رواج نہیں تھا. لینڈ لارڈس زیادہ تھے. لینڈ لارڈ کون تھے؟
آج بھی پاکستان کے حکمران ہیں، ان کو گوروں کو عطا کی جکیریں تھیں ان کے پاس، ان کی لائلٹیز گوروں کے ساتھ تھیں. اس وقت کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں پہ سویلین تو سامنے ہوں گے فرنٹ پہ، لیکن ہم نے بیک گراؤنڈ میں ان کو کنٹرول بھی کرنا ہے. اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جو اب ان کو آج کل کی لیٹسٹ ٹرم ان کو الیکٹیبلز کہتے ہیں. ان کا بٹن کہیں اور ہوتا ہے، ان کا ریموٹ کنٹرول کبھی کہیں اور ہوتا ہے. کبھی وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں، کبھی وہ کنونشن لیگ انہوں نے جوائن کی تھی، کبھی انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو جوائن کیا، کبھی کاف لیگ کو جوائن کیا، کبھی پی ٹی آئی کو جوائن کیا، پھر نون لیگ کو جوائن کیا دوبارہ سے. وہ الیکٹیبل کے نام پہ ہیں جن کو لوگ انٹچیبلس کہتے ہیں. وہ پاکستان میں بننے سے پہلے بھی تھے، آج بھی. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاور تھوڑی سی کم تو ہوئی ہے، لیکن بہت تھوڑی کم ہوئی ہے. اتنی کم ہوئی ہے ان کی جو ڈیسیجن میکنگ فورس ہے، جو ان کی گریپ ہے پاکستان پہ، وہ کمزور نہیں ہو سکی. یہ ایک حقیقت ہے. اور ان لینڈ لارڈس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں کوئی 22 فیملیز تھیں انڈسٹریل بیس پاکستان کا جن نے کھڑا کیا تھا، اور وہ جو 22 فیملیز تھیں ان نے بالکل پاکستان کو چلایا اور بہت زیادہ اس کا فائدہ بھی اٹھایا کہتے ہیں لوگ. یہ 22 فیملیز تھیں کون سی؟ اور یہ لوگ ابھی تو ہم ان کے نام نہیں لے رہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کون ہیں یہ لوگ؟ وہ 22 اب بھی پھر رہے ہیں. 22 فیملیز تھیں، انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو اٹھایا. ہر بندہ مثال دیتا ہے کہ ایوب دور میں پاکستان کی اکانومی بہت سپیڈ سے چل رہی تھی، بہت ترقی ہو رہی تھی. میں تو ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا، وہ کیسی ڈیولپمنٹ تھی. اس ایرا کے بعد 8-10 سال کے بعد ہمارے 50% نے 50% نہیں بلکہ 60% نے فیل کیا کہ ہم اس پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ ڈیولپمنٹ، وہ ترقی اتنی ان ایون تھی، اتنی ون سائیڈڈ تھی کہ ایک حصے نے سمجھ لیا کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ساری عمر ان کے غلام ہی رہیں گے. دے ڈیسائیڈڈ ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. میں مشرقی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مشرقی پاکستان کو ہم نے اتنی بری طرح اگنور کیا، توجہ ہی نہیں کی. سارا جو زور تھا، فوکس تھا اس مغربی پاکستان جو اس وقت ہے اس پہ ہی رہا. اس کا نتیجہ اس ترقی کا کیا ہوا؟ آدھے حصے نے سمجھ لیا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. رزلٹ کیا ہوا؟ جب 1970 میں الیکشن ہوئے، عوامی لیگ شیخ مجیب صاحب کی پارٹی لینڈ سلائڈ وکٹری، تو چھوٹا لفظ، ایک بھی سیٹ ایسی نہیں تھی جہاں پہ بڑی اکثریت سے وہ نہ جیتے ہوں. علیحدہ ہو گئے. علیحدہ شاید وہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے، کیوں ہوئے نہیں ہوئے اس پر ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن وہ کیا ترقی تھی، وہ خاندانوں نے کیا کیا تھا کہ ایک چھوٹے سے اس حصے کو سلیکٹ کر کے وہاں انویسٹمنٹ کی، گورنمنٹ سے بہت زیادہ رعایتیں لیں، جس کا مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک سرمایہ داروں کا گروپ ہوگا جو حکومت سے اتنی فیسلٹیز لے گا، اتنی کنسیشنز لے گا کہ ان کنسیشن کے بیس پہ اپنی فارچون بنائے گا. وہ فارچون جب گورنمنٹ کی سپورٹ بند ہو جائے گی وہ پاکستان سے چلا جائے گا. یہی ہوا. وہ 22 خاندان جو تھے اس میں بڑے بڑے نام تھے، 2-4 اب بھی رہ گئے ہیں پاکستان میں ہیں. جب بھٹو صاحب ہے، بھٹو صاحب کی پالیسی بھی غلط تھی نیشنلائز کرنے کی. انہوں نے کہا تھا سارا کوئی اسٹیٹ کا ہوگا، اس نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو. بجائے کہ اس کو ریشنلائز کرتے، اس کا کوئی مڈل وے نکالتے کہ ان کو بہت زیادہ کنٹرول بھی نہ ہو، پاکستان سے بہت زیادہ کنسیشنز بھی نہ لیں. اگر کسی کا اپنا بزنس، اپنا کاروبار ڈیولپ ہوتا ہے تو پاکستان کو ٹیکس کی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے. انہوں نے ایک دم یو ٹرن لیا، نیشنلائز کر لیا. جب نیشنلائز کیا وہ سارے کے سارے سرمایہ کار تو پرندہ ہوتا ہے. اور لینڈ ریفارم بھی انہوں نے کیا تھا. لینڈ ریفارم کی ہاف ہارٹڈلی کی، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ بھٹو صاحب خود لینڈ لارڈ تھے. انڈیا نے ہمارے مقابلے میں لینڈ ریفارمز کی، وہاں پہ لینڈ لارڈ اب انڈیا میں نہیں رہے. انڈیا کا ایگریکلچر پروڈیوس ہم سے بہت بہتر ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہمارے جو پاکستان میں جو گنے کی پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ 400-500 من سے زیادہ نہیں ہوتی. انڈیا 3000 من نکالتا ہے. گنا بابن بہت رو پیٹ کے ہم 40 من ایکڑ تک پیداوار تک پہنچے. انڈیا بہت پہلے سے 60 من نکال رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ انہوں نے لینڈ ریفارمز کر لی تھی. اسمال لینڈ ہولڈنگ تھی. چھوٹا لینڈ لارڈ زیادہ محنت کرتا ہے. چھوٹا لینڈ لارڈ تو نہیں ہوتا، چھوٹا زمیندار زیادہ محنت کرتا ہے. ابھی ہمارے ملک میں 400 مربے کی شکارگاہیں رکھی ہیں لوگوں نے. جو عیاشی ہیں، غریب ملک یہ چیزیں افورڈ نہیں کرتا. یہی چیز ہے، یہی لوگ ہیں جن کو مافیا کا نام دیا جاتا ہے. کوئی ریفارمز ہوں، بھٹو صاحب نے ریفارمز کرنے کی ہاف ہارٹڈلی کوشش کی، ایگریکلچر ریفارمز، لیکن وہ سرے نہیں چلی، وہ ہو نہیں سکیں. ابھی تک وہ کیسز چل رہے ہیں. فیڈرل لینڈ کمیشن ابھی بنا ہوا ایک ادارہ، وہ کیسز ابھی بھی ڈیل کر رہا ہے. وہ لمبے لمبے کیسز وہاں پڑے ہیں، قبضہ کر کے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ پہ تاریخ پڑھی جا رہی ہے. یہی ہے جس کو مافیا کہتے ہیں، جو کچھ ہونے نہیں دیتا، چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. اس کے بعد نئے مافیات بے شمار آگے. جی
اور پاکستان میں ایسا بھی ہے کہ 85% جو ہمارا ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتا ہے. یہ لوگ جو آپ نے ابھی بات کی الیکٹیبلس کی, یہ گورنمنٹ بھی جوائن کرتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس سبسڈیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ٹیکس دیتے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ ہونے کیوں دیتی ہے, یا ان کے پاس کیا کوئی آپشن ہی نہیں ہے بیکاز دا پاور از سو اسٹرانگ وتھ. اس میں ابھی 2-3 مسالے آپ کو میں دیتا ہوں. یہ ٹیکس دینا تو ایک علیحدہ چیز ہے. یہ لوگ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں, اتنے پاورفل ہو گئے ہیں. تھوڑا سا شاید ہمارا یہ ٹاپک پولیٹیسائز نہ ہو سکے. جو جب کوئی بھی ریسنٹ 2 مسالے ہیں, ٹرمپ ایک کاروباری فیملی تھی, بزنس امپائر تھی, اس کی صدر بن گئی امریکہ کے, جو بڑی ڈیموکریسی ہے, ان کے نظام بڑا مضبوط ہے, ان کے ادارے بہت مضبوط ہیں, لیکن ان پہ بھی ایلیگیشنز لگے کہ اپنے بزنس کو سپورٹ کیا انہوں نے, اپنی پریزیڈنسی کے آفس کو سپورٹ کیا انہوں نے. بزنس مین پوری دنیا میں کرتا ہے. پاکستان میں 2 چیزیں, 2 مافیاز ہو گئے. ایک کارپوریٹ سیکٹر جس کو انڈسٹریلسٹ کہہ لیں یا کاروباری کہہ لیں یا ٹریڈرز کہہ لیں, وہ ہے, دے آر کمبائن, اکٹھے ہیں. دوسرا لینڈ لارڈ ہے. پاکستان میں گورنمنٹ یا انڈسٹریلسٹ کی ہوتی ہے, اس کے نواز شریف جس کے سربراہ ہے, یا لینڈ لارڈس کی ہوتی ہے. ان میں کوئی پیپلز پارٹی زیادہ ریپرزینٹ کرتی ہے ان لوگوں کو, زیادہ لینڈ لارڈ پیپلز پارٹی میں ہے. میں بالکل فیئرلی بتاتا ہوں, پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے یا ٹریڈر ہے یا پاکستان کا امپورٹر ایکسپورٹر ہے, جتنا ٹیکس بنتا ہے اس کا 10% بھی پے نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا, درلے سے نہیں کرتا. شبر زیدی پرائیویٹ سیکٹر سے چیئرمین FBR لگے تھے. کراچی ایک میٹنگ ہوئی, آفس کا نام میں نہیں لے سکتا, میں بھی ڈرتا ہوں. پاورفل لوگ بیٹھے تھے, ان کی موجودگی میں ٹریڈرز نے مینڈ ہینڈل کیا چیئرمین FBR کو. ان کو فزیکل ہوئے ان کے ساتھ کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے. ٹیکس کیا تھا, انہوں نے کہا تھا پر شاپ ہم ٹیکس لگا دیں, 3,000 روپے پر مہینے ہر دکاندار ٹیکس دے گا پاکستان کا. کوئی FBR کا بندہ آ کے, کوئی ملازم آ کے ان کو پوچھے گا نہیں کیوں دیا, ان کا نام آڈٹ میں نہیں آئے گا. اس سے بڑی کنسیشن کیا چاہیے تھی آپ کو. کراچی میں بہت امپورٹنٹ آفس ہے, میٹنگ آن ریکارڈ TV پہ آ کر ان کا ہے, ان کو مین ہینڈل کیا گیا. وہ ٹیکس شبر زیدی نہیں لگا سکے کیونکہ کچھ ایلیمنٹ ان کو سپورٹ کرتے تھے. اس سے پہلے مفتاح اسماعیل نون لیگ کے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے یہی ٹیکس لگانے کی کوشش. اس سے پہلے اسحاق ڈار نے یہی ٹیکس لگانے کی کوشش کی, جو کہ نہ صرف نون لیگ کا, نواز شاہ کے عزیزی ہے, موسٹ ٹرسٹڈ پرسن ہے وہ. اسحاق ڈار صاحب نے جب لگایا تو ٹریڈر اسٹرائک کرتی, ان کے پاس ایک ہتھیار ہے, وہ شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہم اس وقت دیکھ رہے تھے فائنانس منسٹری کو, ڈار صاحب کے ساتھ ٹریڈرز کی میٹنگ ہوئی 3 بجے. ڈار صاحب بہت پاورفل منسٹر تھے, لوگ گھبراتے سے ان سے ٹائم لینے کا مطلب بہت بڑی بات ہوتی تھی. مس کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ٹائم ملنا ایک سمجھا جاتا تھا کہ میری ڈار صاحب سے ملاقات ہے. ٹریڈرز کی 3 بجے میٹنگ ہوئی, ٹریڈرز 3 بجے میٹنگ میں نہیں گئے. وزیر خزانہ جو کہ بہت پاورفل تھے بیٹھ کے انتظار کرتے رہے. 3 بجے یا 3:15 بجے ان کو پنجاب ہاؤس سے فون ہے شہباز شریف صاحب کا, جو وزیر اعظم ہے, کہ ڈار صاحب آپ ادھر آ جائیں ذرا, جتا دیر میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ڈار صاحب ہضم تو نہ کر سکے اس چیز کو, لیکن نواز شریف کے بھائی تھے, چلے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے بڑے صوبے کے, انہوں نے ڈار کی ایسی تیسی پھیر دی. انہوں نے کہا ڈار صاحب یہ ہماری کنسٹیٹوینسی ہے, یہ ہمارا ووٹ ہے, آپ ہمارے حق میں ہمارے خلاف آپ ہرائیں گے ہمیں. یہ ہمیں الیکشن لڑواتے ہیں, جتاتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں. ٹیکس نہیں لگا. مفتاح صاحب نے لگایا. مریم نواز صاحبہ نے اس وقت, شی واز نو باڈی, ٹویٹ کیا صبح کو کہ یہ ٹیکس واپس ہو رہا ہے, ہونا چاہیے. آئی کالڈ مفتاح, میں نے کہا جی مفتاح صاحب ٹیکس واپس لے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, نو وے. شام کو 3 منسٹرز نے, سیم ڈے 3 منسٹرز نے پریس کانفرنس کی, وہ ٹیکس واپس لے لیا. لیکن میں آپ سے اگر ایک سوال پوچھوں, یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یا یہ لینڈ لارڈ ہے, 1 پوائنٹ مور, جی عمران خان نے یہی کیا, شبر نے ٹیکس لگایا, ذمہ داروں پہ لگایا. 40 کے قریب ایمن نے چیئرمین FBR کے دفتر چلے گئے. انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ بدل دیتے ہیں. جو ہم پہ ٹیکس لگائے, دے ور ہیڈڈ بائی شاہ محمود قریشی, جو اس وقت وزیر خارجہ تھے. انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ بدل دیتے ہیں جو ہم پہ ٹیکس لگائے. آپ سوچ لیں شبر زیدی کے ساتھ پھر کیا ہوا. ہی واز ٹولڈ کیا شام دفتر نہ, کہیں آواز آپ کی سنیں گی تو آپ کو لگ پتہ جائے گا, ہوتا کہ خاموش ہو کے چلے جاؤ. وہ 8 دن کسی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا, فون بند کر کے سو گیا. دس از مافیا. یہ خفیہ ہینڈ ہے جو کچھ کرنے نہیں دیتے, جن کو پوچھ نہیں سکتا آپ ہیں کون. اوپنلی کہتے نہیں دیں گے یار, ٹیکس نہیں دیتے.
نہیں تو سر اگر یہ ٹیکس نہیں دیں گے اور ملک خراب ہوتا جائے گا، اگر میرے پاس بہت ساری زمین ہے پاکستان میں اور پاکستان ہی نہ رہے یا پاکستان کی ویلیو ہی نہ رہے، یا میرے پاس انڈسٹری ہے پاکستان میں اور اس انڈسٹری کی ویلیو نہ رہے، جس طرح جو ہمارے حالات ہیں ابھی ڈیفالٹ کے نزدیک آئے، ان کو یہ نہیں ڈر لگتا کہ یار پاکستان ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ اس طرح اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ جی ان کی بیوقوفی ہے جی، جو ہے نا جی انڈسٹریل سرمایہ کار، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، وہ پیسہ اٹھائے کہیں اور چلا جائے گا۔ جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہیں نا جی، ان کا نہ کوئی ملک ہوتا ہے، نہ ان کا مذہب ہوتا ہے، نہ ان کی قوم ہوتی ہے۔ جہاں پیسہ ملے گا اپنی انڈسٹری اپنا بزنس وہاں شفٹ کر دے گی، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کی یا کسی اور کی، ہو نہیں سکتی۔ دوسرا لینڈ لارڈ زمین سے جڑا ہوتا ہے، وہ شفٹ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ سمجھتا کہ میری زمین ہے، میرے سے کون لے لے گا؟ یہاں گورا ہے، کالا ہے، پرون ہے، میں تو بیٹھا ہوں اپنی زمین پہ، اپنی امپائر پہ۔ اس کو بھی یہ ادراک نہیں ہے کہ آنے والا اب کیا کرے گا۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا نے ذمہ دار لینڈ لارڈ کے ساتھ کیا کیا، ان کو یہ ادراک نہیں ہے، اور دے آر انٹاکسیکیٹڈ ود دا پاور، لہٰذا وہ ابھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی تک تو ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے ہی برائے نام ہے۔ میں ذاتی طور پہ ایک زمانے تک اس کا مخالف رہا ہوں کہ آلریڈی ایگریکلچر پہ ٹیکسز بہت ہیں، لیکن گورنمنٹ کا ریشنل نہیں ہے۔ وہ کرتے کیا ہے کہ ذمہ دار پہ ٹیکس لگانے کی بات تو کرتے ہیں، جو چھوٹا ذمہ دار اس کی سپورٹ میں یوز کرتا ہے، جس کو بڑا ذمہ دار وہ کہتا ہے جی میں 50 ایکڑ کا مالک ہوں، قدرتی آفات آتی ہے، میری فصل ساری تباہ ہو جاتی ہے، مجھے ایک پیسے کی کنسیشن نہیں ملتی، میں نے بینک سے لون لیا اور بینک والا اٹھا کے شام کو مجھے جیل میں بند کر دیتا ہے، یہ سیکورٹی تو دو مجھے۔ وہ حکومت وہ سیکورٹی نہیں دیتی، کیونکہ اس ذمہ دار کو بڑے ذمہ دار نے شیلڈ کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ جب ایگریکلچر پہ ٹیکس کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ 50 ایکڑ یا 25 ایکڑ یا 100 ایکڑ سے زیادہ پہ ٹیکس ہوگا، چھوٹے پہ نہیں ہوگا، وہ بات نہیں آتی۔ زراعت پہ ٹیکس کی بات آتی ہے، مبہم بات ہوتی ہے۔ بات کرنے والے کون ہیں؟ یہی بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہی انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، لہذا وہ ان کو چیزوں کو سرے نہیں چڑھنے دیتے، کلیئرٹی نہیں آنے دیتے، یوز کرتے ہیں چھوٹے دکاندار کو، چھوٹے ذمہ دار کو۔ اب چھوٹا دکاندار جو ایک فرض کریں کہ 12x12 کی دکان لے کے بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، اس پر 3000 کا ٹیکس لگتا ہے، وہ نہیں دیتا، سال کا 36,000 روپے ٹیکس بنتا ہے، 36,000 کی ٹیکس چوری کرتا ہے۔ جو پیچھے بیٹھا نظر نہیں آتا، وہ 36 ارب کی ٹیکس چوری کرتا ہے، یوز اس کو کرتا ہے، شٹر اسے ڈاؤن کرواتا ہے، ہڑتال اس سے کرواتا ہے۔ اس طرح کا انہوں نے کنیکشن بنایا ہوا ہے، اس طرح کا ایک ریئلائزیشن چھوٹے دکاندار کو، چھوٹے ٹریڈر کو دی ہوئی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میں مارا جاؤں گا، اور ہے بھی صحیح کہ اگر ٹیکس نیٹ میں آ گئے، جو ایف بی آر کا اسٹاف پھر اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کی ایسی تیسی پھیرتے دیتا ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ سیکورٹی نہیں آ رہی اس کو، اس سیکورٹی کی گارنٹی ہو جائے، پھر ٹیکس لگے، پھر شاید کی صورتحال بہتر ہو جائے۔ ایک بڑی چیز گورنمنٹ پہ لوگوں کا اعتبار نہیں رہا، اعتماد اٹھ گیا۔ اگر آ کے ایف بی آر کو کوئی بندہ یا کہ منسٹروں کی دکانداروں کو یا کاروباری لوگوں کو یا چھوٹے ذمہ داروں کو کہتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کی فیور میں، اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ کبھی انہوں نے کیا نہیں ہے، جو وعدے کیے ہیں کبھی پورے نہیں ہوئے، کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اچھا سر، اگر میں تھوڑا سا ہٹوں ٹاپک سے، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اچھا چلیں یہ 22 فیملیز تھیں، وہ زمانے میں آئیں، انڈسٹریل سورٹ آف ایک ریولیوشن ہوئی پاکستان میں، ان کو تو پیسہ بن گیا، وہ پہلے والی فیملی تھیں پری پارٹیشن، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، زمین تھی۔ آپ پاکستان میں ایک اپ اسٹارٹ مثال کے طور لیتے ہیں ملک ریاض کا، ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں۔ نیٹ فلکس پہ ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری ہے، ہاؤ ٹو بی اے ٹائرنٹ، ہاؤ ٹو بی اے مافیا لیڈر، اس طرح کی نا۔ وہ اگر آپ مجھے فارمولا بتائیں کہ جی ملک ریاض صاحب یا کوئی ایسا آدمی جو پاکستان میں پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ اس سسٹم پہ، اس ویو پہ کیسے چڑھتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ اس انٹچبلز میں آ جاتا ہے؟ کیا وہ ایک فوج سے دوستی ہے؟ اوبویسلی اس میں وہ والا ملک ریاض صاحب کے میں تو ایک ایلیمنٹ ہے۔ کیا وہ اسٹیپس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ ایک عام آدمی سے انٹچبل ہو جائیں ایک ملک میں؟ لیگلی تو نہیں ہو سکتا، فیئر مین سے تو نہیں ہو سکتا۔ اب ریاض ملک عام آدمی تھے، ہی واز شارپ، ویری شارپ، ظاہر اسٹیج تک پہنچے ہیں، فیئر اور فاؤل عام آدمی تو نہیں ہے، ایکسٹراڈنری برین ہے ان کے پاس، یہ حقیقت ہے۔ اس تک پہنچنا کیسے، عام آدمی نے ایک سیڑھی کیسے کلائم کرنی، آگے کیسے بڑھنا ہے، انہوں نے بیری ٹاؤن کا سہارا لیا، نیول چیف تھے، ان سے کس طرح ملے، بعد میں ان کو سزا بھی ہوئی، کرپشن کیس، کسی اور کیس میں سزا ہوئی تھی، بٹ ہی واز انوالو ان منی، تو اس نام کو انہوں نے استعمال کیا۔ پہلی جب ایک سوسائٹی بن گئی، پھر تو جو بولا اس کے منہ میں انہوں نے جتنے پیسے اس نے مانگے اتنے ڈال دیے۔
خواہ کوئی سول کا بندہ تھا، خواہ کوئی یونیفارم میں تھا، خواہ کوئی پولیس کا تھا، خواہ کوئی ٹیکس و کام تھے، جو بھی ہے اس کو دے باٹ اٹ. وہ یہاں تک چلے گئے. مشرف صاحب کی ماشاء اللہ گورنمنٹ تھی، مشرف اس کے سب سے بڑے پروموٹر تھے. وہ کہتے تھے وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. حالانکہ اس زمانے میں DHA کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ جرنیلوں کو اس طرح کا احساس دلا دیا کہ میں بڑی فیور کر رہا ہوں. ایک وہ تھی DHA ویلی. ملک ریاض صاحب نے اس وقت DHA ویلی کے جو ایجنٹ تھے، کمیشن ایجنٹ تھے، ڈیلرز تھے، ان کو بلا کے کہا اگر DLA ویلی اٹھ گئی تو میں اجاڑ دوں گا. اس نے ان کو اجاڑ دیا. اور راحیل شریف آرمی چیف بنے، انہوں نے آ کے DHA ویلی 10-12 سال بعد بحال کرویا اور بیٹھ گئی تھی. لیکن اس نے بحریہ آج اور کل اور پرسوں اور اس میں انہوں نے ہر آفس کو یوز کیا. خواہ وہ یونیفارم کے تھے، وہ سول تھے، الیکٹڈ تھے، نان الیکٹڈ تھے. پیسہ اتنا تھا، ان کو آرٹ آ گیا. کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں نا کہتے ہیں کہ شریف آدمی کو ساتھ ایک لچا آدمی رکھنا پڑتا ہے. وہ اس چیز کو سمجھ گئے. انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بریف کیس رکھ لیا، ایک لچا بھی انہوں نے ساتھ رکھ لیا جس کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا، جس کے آگے پاکستان میں اگر وہ مرڈر بھی کر دیں FIR نہیں ہوتی، اب بھی نہیں ہوتی. اسی شہر میں بستے ہیں وہ، اسی فیڈرل کیپٹل میں بستے ہیں وہ گورنمنٹ میں بھی آتے ہیں، متواتر گورنمنٹوں میں آتے ہیں. نواز شریف گورنمنٹ ہو تب بھی آتے ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تب بھی آتے ہیں، ماشاء اللہ ہو تب بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. ان کا ساتھ لے لیا، بریف کیس بھی ہو گیا، لچا بھی ساتھ ہو گیا. آپ کی پراپرٹی ریاض صاحب نے قبضہ کرنا ہے، اس پہ ہر حال میں کرنا ہے. اگر اس کے ریٹ پہ پیسے لے لیں گے تو آپ کو پیسے دے دیں گے. ریٹ وہ فکس کرے گا بائر، سیلر نہیں کرے گا. اسلام آباد، پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں ایسے ہی ہوا. پھر تو بہت بات آگے بڑھ گئی نا. پھر تو کراچی میں جو ہوا جس میں 480 ارب، شاید اس سے بھی زیادہ 500 ارب کے قریب ان کو فائن ہوا، وہ فائن انہوں نے کبھی پے نہیں کیا. جس کو 500 روپے جرمانہ ہوا، اس کی انکم کیا ہوگی، کتنی بڑی پراپرٹی ہوگی. لاہور میں بحریہ ٹاؤن ایسے بنا. رنگ روڈ کے ڈیزائن ان کے کہنے پہ بنتے تھے، ان کے کہنے پہ تبدیل ہوتے تھے، ان کے کہنے پہ سوسائٹیز بنتی تھی، سوسائٹی کو پروموشن ملتی تھی. ہر گھر کا کچن شام کو ریاض ملک صاحب چلاتے ہیں، اب بھی چلاتے ہیں. خود آن ریکارڈ TV پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں فائل کے نیچے پہ یہ لگا دیتا ہوں، ورنہ فائل چلتی نہیں ہے. تو پھر مین سے تو عام آدمی پاکستان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اللیگل ہے وہ، نو اینڈ، اسکائیز آر لمٹ. اس سے اگلا سوال یہی بنتا ہے، ابھی ملک ریاض صاحب پہ بھی ویسے یہ چل رہا ہے، لیکن یہ تو ایک آبویس سی بات ہے، لیکن کیوں ایسا ہے کہ ہمارے جو کورٹس ہیں ان مافیاز، انٹچیبلز، جو بھی ان کو آپ کہیں، دے آر پارٹ آف اٹ. اچھا، میں کہنا تھا کیوں نہیں ان پہ کوئی فرق؟ اچھا، دے آر پارٹ آف، کیسے؟ افتخار چوری کا کیس دیکھ لیں. اچھا، افتخار چوری صاحب کی کوئی بحریہ سے لڑائی ہوگی، بحریہ کو انہوں نے سو موٹو لے لیا. انہوں نے افتخار چوری کے بیٹے کی ویڈیوز دے دی کہ آپ کے بیٹے کو میں نے فائنانس کیا ہو، یہ دیکھیں. ان کی تصویریں، ان کی ٹریول ہسٹری، ان کے خرچے ورچے، جیسے اکاؤنٹ سے گئے تھے، گاڑی جہاں سے گئی تھی، جو بھی طریقہ کار ہوا، بیڈ ڈرٹی سٹوری ہے جو بھی، لیکن ان کا لڑکا بحریہ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، مل گیا تھا. پھر افتخار چور صاحب نے شادی کی، اپنی رشتہ داری کی لاہور میں. اب بڑی مشہور واقعہ ہوا تھا وہ. انہوں نے سارے لاہور کو کھایا تھا، ان کا جنازہ لوگوں نے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی میں نے سنا ہو کہ لوگوں نے جنازہ نہیں اٹھانے دیا کہ پہلے پیسے دو. ہمارے بیٹے پیسے لے کے باہر بھاگ گئے. وہ افتخار چور صاحب کے رشتہ رہے. ہر موقع پہ انہوں نے سو موٹو لیا. ایک فلم ایکٹرس کی بیگ سے وائن کی بوٹل نکلنے پہ سو موٹو لیا. اس ایشو پہ نہیں لیا کیونکہ وہ سمدھی تھے اور انہوں نے پورے شہر کے پیسے کھائے تھے. جب مافیات ہوتے ہیں ان میں ایک نہیں ہوتا، ان میں سرکار بھی ہوتی ہے، ان میں عدلیہ بھی ہوتی ہے، ان میں لیجسلیٹر بھی ہوتی ہے، ان میں یونیفارم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں کارپوریٹ کلچر بھی ہوتا ہے، ان میں لچا پارٹی بھی ہوتی ہے. سب مل کے ہوتے ہیں، سب مل کے مافیا بنتے ہیں. جو پیسوں سے خریدا جاتا ہے پیسوں سے خرید لو، جو کورٹ کے ذریعے فیصلہ لینا کورٹ سے لے لو، جو گورنمنٹ کی پاور یوز کرنی ہے، یونیفارم کی پاور یوز کرنی ہے، ان کو برائب کر لو، ان سے فیور لے لو. جو اگر قابو نہیں آتا لچے سے بندہ مروا دو. یہی ہوا جہاں اب بھی ہو رہا ہے. ایک UNDP کی رپورٹ تھی، میں اگر ایگزیکٹ فگرز دیکھوں تو آئی تھنک $17 بلین بنتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر، پولیٹیکل کلاس، لینڈ لارڈز، ان سب کو ملا کے جو سبسڈیز لیتے ہیں اور فائدہ سارٹ آف اٹھاتے ہیں پاکستان کا. بہت ساری بھی ہماری کانورسیشن اس چیز کے ریوالونگ ہے کہ ہو ایسے رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا چینج کیا ہے، اگر سب
مطلب وہی والی بات ہے نا, سب ہاتھ مل گیا ہے تو اس کو توڑنا ایک عام, جس طرح میں اور آپ ہیں, ہم کیا کریں, ہم تو ادھر پھنس گئے ہیں نا, ہم تو پاکستانی ہیں, ہم تو ادھر پلے بڑے ہیں. جب کورٹس بھی ملے ہوئے ہیں, فوج بھی ملی ہوئی ہے, آپ کی کارپوریٹ سیکٹر بھی ملی ہوئی ہے, اوبیسلی آپ کی مافیا بھی ملی ہوئی ہے, آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل, تو آپ کی پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بیٹھا ہے, کیوں بیٹھا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, اس کے ایک لفظ کا کیا مطلب ہے, کیسے گورنمنٹ کے فنکشن کو پیرالائز کرتے ہیں, پورا نظر آ رہا ہوتا ہے. اپنے حل کی بات ان سے نکلنے کا طریقہ دیکھیں, جب مارشل لا لگتا ہے جو ساتھ مل جاتے ہیں, اس طرح کا وہ لیڈر کو جو بھی ہو, مشرف ہم نے ریسنٹ دیکھا, اس طرح کا چکر دیتے ہیں اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, وہ ان کا ڈیفینڈر بن جاتا ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے. نیب آئی تھی, نیب کو بھی انہوں نے قابو کر لیا تھا, نیب کے ساتھ آدھے جو چیئرمین رہے ان کی سٹوریز نکلی ہیں, کس نے کس سے کس طرح پیسے لیے, یہاں تک کہ چیئرمین نیب جو آج کل انڈر پریشر ہیں, جاوید اقبال صاحب, ان کی اپائنٹمنٹ ریاض ملک نے کروائی تھی. جس ادارے نے آپ کی کرپشن پکڑنی ہے اس کا چیئرمین آپ خود لگوا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پروسیجر بڑا مشکل تھا کہ پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف اپوزیشن مل کے نام دیں گے تو اس کی تعیناتی ہوگی, نہیں ہو رہی تھی, کنسنسس نہیں ہو رہا تھا نواز شریف کا پاکستان پیپلز پارٹی کا. ریاض ملک نے بندہ پے کیا, شام کو کراچی میں جا کے پیپلز پارٹی سے ملے, ان سے کانسٹنٹلی شام کو زرداری صاحب لاہور آ کے میں نواز شریف صاحب سے ملے, اگلے دن بندہ نامینیٹ ہو گیا. حالانکہ نواز شریف کے قریبی لوگوں نے, نواز شریف کے سگے بھائی شہباز شریف نے, نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے مخالفت کی تھی کہ اس بندے کو نہ چیئرمین لگ گیا. اس نے پھر جو کیا, رنگ گول کھلائے, سب کے سامنے کھلائے, پھر وہ کسی کا بھی نہیں رہا. پھر اسی بندے نے نواز شریف کے کہنے پہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنائے, پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, پھر پی ٹی آئی کے کہنے پہ اسی بندے نے نون لیگ کے خلاف کیسز بنائے, پھر تیسری پارٹی کے خلاف کیسز بنائے. سب نے دیکھا, سب کو پتہ ہے ریاض ملک صاحب نے اس کی اپوائنٹمنٹ کروائی تھی, جس کی اپوائنٹمنٹ ریاض ملک صاحب نے مینج کی تھی, اس نے ریاض ملک کے خلاف کیا ایکشن لینا تھا. اتنے پاورفل لوگ ہیں. شوگر انڈسٹری کی بھی بہت بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ پرائس مینیپولیشن ہوتی ہے اور سبسڈیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج کل پھر ہو رہی ہے. ہاں, آج کل پھر ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے مافیا کا, اسحاق ڈار صاحب نے آئی تھنک 2014 میں کہا تھا, بہت سارے ٹیلی کام تھا, اس میں سگریٹس تھے, اس میں سیمنٹ تھا, بہت ساری ڈفرینٹ شوگر تھا, کہ یہ جی کارٹیلز چلاتی ہیں. اچھا, یہ کارٹیلز شروع سے تھیں؟ شوگر کا مثال سے شروع کرتے ہیں کہ اگر شوگر ہے تو یہ شوگر انڈسٹری ایک کارٹیل کے مطلب یہ کیسے بنی اوور دی ایئرس, یا یہ شروع سے ہی ایسا تھا؟ دیکھیے, میں زیادہ بیک گراؤنڈ کا تو یہ جو لوگ نا 22 فیملیز کی بات کرتے ہیں, یہ کارٹل نہیں تھی. انہوں نے کیا تھا کہ دو لوگوں نے ایک سیکٹر پہ قبضہ کر لیا تھا. ایک نے بینکنگ سیکٹر پہ قبضہ کر لیا, ایک نے انشورنس پہ قبضہ کر لیا, ایک نے زمین پہ قبضہ کر لیا, ایک نے ٹریڈنگ پہ قبضہ کر لیا. یہ اپنے اپنے جگہ بیٹھ گئے تھے, ایک ہی فیملی میں سارا کچھ ہے. کارٹل کی ٹرم ذرا بعد میں آئی ہے. پہلے آپ کے پاس انشورنس کا بزنس آ گیا, اس پہ آپ کا ہینڈل ہو گیا. بینکنگ سیکٹر ان کے پاس آ گیا, اس پہ بینکنگ سیکٹر نے کنٹرول کر لیا. ٹریڈنگ ہمارے پاس آ گئی, گنداراز تھے, فلاں فلاں تھے, داداز تھے, نام کسی کے کیا لینے, مشہور نام تھے سارے کے سارے, انہوں نے قبضے کر لیے. کارٹل کی ضرورت نہیں تھی, سب کچھ خود ہی کرنا تھا, خود ہی ریٹ طے کرتے تھے, خود ہی چیزیں بناتے تھے, خود ہی بیچتے تھے. جب تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہوئی کارپوریٹ سیکٹر کا پاکستان میں جو ہے رواج آیا, پروان چڑھا کارپوریٹ سیکٹر, پھر کارٹلز آئے. ان میں چینی کا کارٹل تھا, اس میں پیٹرول سیکٹر کا ایک کارٹل ہے, ان میں آئی پی پیز کا ایک کارٹل ہے, سگریٹ والوں کا ایک کارٹل ہے, ان میں سیمنٹ کا شاید میں نے نام لیا, سیمنٹ کا ایک کارٹل ہے, اس میں کھاد فیکٹریوں کا ایک کارٹل ہے. یہ سب کے سب اتنے منظم ہیں. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی کنسیشن سبسڈیز جاتی ہیں وہ سارے کا سارا جو پاکستان کا کرمنل آرگنائزڈ انٹیلیجنس ہے وہ لے جاتا ہے. اچھا, یہ آئی ایم ایف نے بات کی تھی؟ آئی ایم ایف نے بات کی کہ جتنی بھی سبسڈیز جاتی ہیں آرگنائزڈ انٹیلیجنسی یا اشرافیہ, وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہیں کہ اس کے بینیفیشری وہی لوگ ہوتے ہیں, وہ نیچے پورے طبقے تک نہیں پہنچتی, وہ واقعہ نہیں پہنچتی. یہ کہ حقیقت ہے, پوچھ کوئی نہیں سکتا, جس نے پوچھنا وہ بھی چور ہے. وہ کہتا ہے پہلے تم, ابھی یہی ہوتا تھا نا, مجھے پکڑ رہے پہلے اس کو پکڑو. وہ کہتا ہے میں چور ہوں تو وہ بھی چور ہے, پہلے اس کو چکو. جو آپ نے شوگر کی بات کی, شوگر بدقسمتی سے شوگر کی لیڈ جو نکلتی ہے میاں نواز شریف فیملی سے نکلتی ہے. 85 کے بعد شروع ہوئے, ان کے سب سے زیادہ اسٹیکس ان کے تھے. اب ترین صاحب 21% کے اکیلے اونر ہیں شوگر سیکٹر کے. جہاں کی ترین کا میرا مطلب ہے کہ
وہ سیاست سے خیر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وہ بڑا بزنس میں، شوگر میں بہت بڑا نام ہے ان کا. جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تھی انہوں نے بہت پیسے بنائے شوگر سے. ذمہ دار کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا. ذمہ دار کا گنا خرید کے 2-2 3-3 سال اس کے پیسے نہیں دیتے تھے. 3 سال بعد پیسے مانگنے جاتا تو پولیس مارتی تھی، کیونکہ گورنمنٹ ان کے کنٹرول ہوتی تھی. پھر اس کے ساتھ اور جو ظلم جو کرتے ہیں شوگر والے، صرف ایک ایک کر کے کرتے بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا. لیٹس ٹرائی. شوگر کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ایک کاشتکار اپنا گنے کی ٹرالی لے کے اپنے کھیت سے نکلتا ہے، اس کے کھیت سے 2 کلومیٹر دور ایک اور کنڈا لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یار تمہارا گیٹ گنے کا ریٹ اگر 200 ہے تو میں آپ کو 150 دیتا ہوں، ادھر ہی بیچ رہا ہوں. اگر نہیں بیچنا 200 مل سے جا کے لینا. مل پیسے نہیں دیتا، وہ چٹ دے دیتا. وہ 2-2 3-3 سال پیسے نہیں ملتے. پہلا ڈس اس ذمہ دار کو جو شوگر والے عہد لگاتے ہیں، سستا خریدتے ہیں. پھر اس ٹرالی میں جو کنڈا ان کا فرض کرو 100 من کی وہ ٹرالی ہے، جب وہ ویٹ کرے گی اس کا وزن 90 من ہی ہوگا. 10 من یا 15 من وہ کم تولیں گے. اب ذمہ دار کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ کنڈا چھوڑ کے 50 60 100 کلومیٹر دور جائے، اتنے کا اس کا تیل لگ جاتا ہے. اور وہ بھی چور کا کنڈا ہے، اس نے وزن اس کا کام کرنا، اس کو اس کا اصل وزن نہیں ملتا. نہ اس کو پیسے ملتے ہیں، نہ اس کو اصل وزن اس کو ملتا ہے. یہ تو ذمہ دار کے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا. اس کے بعد آتے ٹیکس کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں. اس سے بہت زور لگا، جس کا آج ہی تک نہیں. کل پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے پھر فیصلے بڑے اچھے کرتے ہیں ہمارے ملک میں، بہت اچھے فیصلے ہوتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا. کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگاؤ. ہر ملک کی پروڈکشن کتنی ہے، اسے پروڈیوس ہو کے کوئی بھی جو اس کی مینوفیکچرنگ آئٹم ہے کتنی نکلی ہے، اس پہ کتنا ٹیکس پے ہوا، کہاں تک گئی ہے. شوگر مل مافیا جو کرتا ہے، فرض کرو وہ کہتا ہے کہ چینی ہمیں کاسٹ پڑتی ہے اس کی پر کے جی لیٹ سے کہ 50 روپے، سمبولک فگر میں دے رہا ہوں. وہ 50 روپے کی کاسٹ لگا کے کسی بندے کو ساری کی ساری پروڈیوس 45 روپے میں بیچ دیتا ہے. مل لاس میں چلے گی، نو ٹیکس. اب جس بندے کو بیچی ہے وہ بندہ 45 روپے خرید کے بازار میں 200 روپے بیچ دیتا ہے. وہ بندہ مل والے نہیں بتاتے کون ہے، خود ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے. اس پہ بڑی ایفرٹ ہوئی، بڑی موو ہوئی. اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر چاہیے کون ہے. جو مڈل مین ہے باتیں بہت کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کیا کسی نے کہ اس کا شناختی کارڈ نمبر اس کو ٹریس کریں. 45 روپے خرید کے وہ مل بیچتی ہے، 45 روپے لاس میں چلے گئے، بیچارے کا نقصان ہو گیا انڈسٹریلسٹ کا، جس نے اربوں روپے لگا کے مل بنائی ہے. وہ جو بندہ ہے جس کو چینی آپ سے 45 روپے خرید کے بازار میں 200 تو خیر میں نے زیادہ کہہ دیا، 70-80 روپے 90 روپے 100 روپے بیچتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ نہیں ملتا کون ہے. اور وہ بہت امیر ہے. وہ میل والے خود ہی ہوتے ہیں، اس کا ID کارڈ نہیں دیتے. اس پہ بڑی لمبی میٹنگس ہوئیں. پھر ایک اور کیا کرتے ہیں، اصل گنے کی فصل کم ہے، گنے کا ریٹ بہت اٹھ جاتا ہے، لہٰذا یہ چینی کہتے ہیں باہر سے منگواؤ. ایک دم جو امپورٹ کرتے ہیں چینی، شور کر دیتے ہیں، قیمت اتنی اٹھا دیتے ہیں کہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. جب چینی امپورٹ ہوتی ہے تو چینی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، گنے کا ریٹ گر جاتا ہے. کئی دفعہ گنا بہت ہو جاتا ہے. اگلے سال جب چینی کے ریٹ بڑھتے ہیں، ذمہ دار اگلے سال زیادہ گنا لگاتے ہیں. اس سال گنا خریدتا کوئی نہیں ہے. جب مل لیٹ چلاتے ہیں، جنرلی اکتوبر میں مل چل جانی چاہیے، یہ دسمبر تک مل نہیں چلاتے. اس کا کیا تو گنے کا وزن کم ہوتا ہے، اس کا پانی کم ہوتا ہے، پیور شوگر کی کوانٹٹی اس میں بڑھتی جاتی ہے، جس کا فائدہ ان کو ہوتا ہے، نقصان ذمہ دار کو ہو رہتا ہے. دوسرا گنا کاٹ کے ذمہ دار نے وہاں گندم کاشت کرنی ہوتی ہے. جو گنے اس کا گنے کا کھیت خالی نہیں ہوتا، گندم کاشت نہیں ہوتی، نیشنل لاس ہوتا ہے، گندم کی کمی ہو جاتی ہے ملک میں. تو جب چینی زیادہ ہوتی ہے، باہر مارکیٹ گر جاتی ہے، پھر چینی سٹاک نہیں ہونے دیتے. پھر گورنمنٹ سائڈ ایکٹیو ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم تو مر گئے، ہم تو ڈوب گئے. ہر مل لاس میں ہے پاکستان کے، 99% ملز لاس میں، لیکن بزنس پھیلتا جا رہا ہے. ایسا بزنس ہے لاس میں ہونے کے باوجود پھیلتا جا رہا ہے. پھر گورنمنٹ سے کہنا دیکھو جی بڑے اچھے وکیل بھی رکھے ہوئے ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، جو ایسی کیس اسٹڈی لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو جی اتنا لاس ہو گیا، لہٰذا گورنمنٹ ہمیں سبسڈی دے دے. اب سبسڈی دینے والے بھی یہی بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہوا صرف عمران خان دور میں، اسد عمر نے ان کو سبسڈی ریفیوز کی تھی، ان پہ بہت پریشر ہوا. ان کی منسٹری جانے کی جو وجوہات تھیں، ایک یہ بھی تھی کہ شوگر کو انہوں نے سبسڈی نہیں دی تھی. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، صوبے سے جا کے لے لی. ادھر سودا مارا کہ PK میں زیادہ ملتے ہیں، انہوں نے کر لی. پنجاب میں ملتے انہوں نے کر لی. سندھ میں تو ہے ہی ماشاء اللہ ساری شوگر مل پیپلز پارٹی کی.
80% میلز جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے صوبائی حکومتوں کے حساب سے ڈیل ہے. اچھا ایک اور انڈسٹری کی میں بات کروں گا. ہر انڈسٹری کی تو نہیں بات کر سکتے پاکستان میں ماشاء اللہ کارٹیلز بھی کتنی ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں، ایک تو وہ فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ میں جس طرح ابھی ایک سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا DHA بحریہ ٹاؤن کا، جس میں وہ کوئی زمین تھی ایگریکلچرل، اس کو چینج کر دیا تھا، یہی کوئی پلازا وغیرہ اس طرح ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہوئے. یہ نئی مافیا یا یہ سب سے بڑا کارٹیل ریئل اسٹیٹ کا کیوں بنتا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ اپنا کالا پیسہ اس میں ڈالتے ہیں، یا کیونکہ ایک دم سے پچھلے 10-20 سال میں پاکستان میں ایک بہت بڑا آئی گاٹ اٹ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے ذمہ کچھ نہیں لوں گا. وہی شبر زیدی چیئرمین FBR تھے، ان کی مثال دوں گا. ان کے پاکستان کی ایلز کیا ہیں، بیماریاں کیا ہیں. نمبر 1 ریئل اسٹیٹ. جیسے کہ میں نے ان پہ ٹیکس ڈالا، مجھے آرمی چیف کا فون آ گیا، یار ہمارا DHA اجڑ گیا، کیا کر دیا ہم نے، واپس لو. واپس لینا پڑا. اسمگلنگ ہے بہت بڑی برائی، وہ علیحدہ مافیا ہے، کسی کے قابو نہیں آتا وہ. ان کے میں نے اسمگلنگ کو کنٹرول کیا. مجھے ساؤدرن کمانڈر کا فون آ گیا کہ یہ سکھر سے لے کے چمن تک سارے کے سارا جو انکم ہے لوگوں کی اسمگلنگ سے ہے، ان کو بھوک سے مارو گے. شڑا FBR کا کلیکٹر کسٹمز کوئٹہ مرڈر ہو گیا. یہ ہوتے ہیں مافیا. انہوں نے کہا جی مجھے وہ ادھر ہاتھ ہولا رکھنا پڑا. سگریٹ ایک بہت بڑا مافیا ہے، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. 4 یا 5 بندے ہیں پاکستان میں. ایک کمپنی ہے جو جس کو برٹش ٹوبیکو کہتے ہیں، اکیلی کمپنی، ایک کمپنی صرف 90% آف دا ٹوٹل ٹیکس کلیکٹر فرام دا ٹوبیکو سیکٹر دیتی ہے. 4 اور ہیں، ان کو پوچھ نہیں سکتا. ایک فیکٹری 90% ٹیکس دیتی ہے، باقی 4 جو اور ہیں وہ 10% ٹیکس دیتی ہیں. FBR والے خود کہتے ہیں ان کو ٹیکس ایویژن جو سگریٹ کے سیکٹر میں ہے پاکستانی کمپنی اونرز کی، وہ 150 سے 200 ارب کے درمیان ہوتی ہے سالانہ. نو بڈی کین ٹچ دیم. تھک گئے ہیں کہہ کہہ کے. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم صرف سگریٹ پہ جو ایک کمپنی ٹیکس دیتی ہے اس پہ ہی لگ سکا، باقی نہ شوگر پہ لگا، نہ سیمنٹ پہ لگا، نہ دوسرے اس کو میں کیا کہہ رہے تھے، سگریٹ شوگر 3 تھے نا، سیمنٹ جی سگریٹ فرٹیلائزر جی، ان پہ نہیں لگ سکا. ریئل اسٹیٹ پہ آ جائے. ریئل اسٹیٹ نے تو پاکستان کا بیڑا گرا کر دیا. ملتان کا آپ نام لیں تو پہلی چیز ذہن میں آتی آم آتے ہیں. یا ملتان DHA بنا ہے یا بن رہا ہے، اتنے آم کے خوبصورت باغات لگے ہوئے تھے، دھڑا دھڑ کاٹ کے وہاں ڈیولپ کر. اور ادھر رہے گا کون؟ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں چلو ان نے بنا لیا. یہ رہنے کا مسئلہ نہیں ہے. ادھر ساری ایل گوٹر منی پارک ہوتی ہے، اس پہ ٹیکس نہیں ہے. 100 پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں، اس پہ ایک تو مرضی سے قیمتیں منوور کرتے ہیں، پرائسز. آپ نے ہولڈنگ پار ہے، آپ نے پار ہولڈ کر لی، بیچتے نہیں. آپ کی مرضی کے ریٹ سے کوئی خریدے گا تو خریدے گا. پڑی ہیں خالی کی خالی کالونیز، بلیک منی پارک ہوئی ہوئی ہے. اگر کسی بندے نے گھر بنانے کے لیے مکان خرید رہے ہیں، اس کے ریٹس اتنے ہائی ہیں کہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. اسلام آباد میں ہاؤسنگ تو سارے پاکستان میں، لیکن اسلام آباد میں بہت زیادہ مسئلہ ہے. لیکن ہمت نہیں لوگوں کی. 5 کروڑ سے کام کنال کہیں ملتی نہیں ہے بہتر سیکٹر میں. تو ساری کی ساری بلیک منی نے روکے ہوئے ہیں پلاٹس. پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب پاکستان میں ڈسکشن کرنا میں ایک ریلیجیس کمپوننٹ تو ہمیشہ آتا ہے. ہمارا اوبیسلی ملک بنا ہی اس بیسس پہ تھا. کیا کوئی نہیں تھا لیکن دے ہائی جیکٹ. ہاں چلیں وہ ایک الگ پوڈ کاسٹ ہے فار انادر ڈے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ریلیجیس انٹچبلس اور ریلیجیس فیکشنز کا ان مافیاز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ براہ راست نظر آنے والا ریلیشن شپ تو شاید نہیں ہے. ایک مثال صرف دوں گا کہ شاید عمران خان دور ہی تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے انہوں نے ایک سمن ایشو کیے انڈر 19 سیکشن 19 کا شاید اس کو کہتے ہیں، نوٹس ایشو ہوا، انسائنڈ وہ لیک ہو گیا، لیک کیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے آپ نوٹس ایشو کرتے ہیں، آؤ کون آتا ہے، میں کل 2000 بندہ لے کے پشاور کور کمانڈر گھر کے سامنے پروٹیسٹ کروں گا. نوٹس کبھی آفیشیلی ایشو نہیں ہوا. پھر اب کسی بڑے بڑے ہمارے جو مذہبی رہنما پوچھیں آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کو تو آگے پکڑ لیں گے، شاید مجھے بھی پکڑ لیں گے. ان کو تو پکڑ کے دیکھو، کسی ایک مذہبی رہنما کا نام لے لیں. بڑی بڑی جیپوں میں پھرتے ہیں، بلٹ پروف گاڑی میں پھرتے ہیں، پیچھے ہزاروں لوگ پھرتے ہیں، لیوش لائف سٹائل ہے، بزنس کوئی نہیں ہے، ٹیکس 1 روپے کا نہیں دیتے، کوئی نہیں پوچھ سکتا. نو بڈی کین ڈیئر. یہاں یہ بھی ہے مذہبی جماعت نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کر کے پولیس اسٹیشن کو گرا ہی دیا.
تھانے داروں کو بگا دیا, پولیس کو مار مار کے ان کا برا حشر کر دیا, کوئی نہیں پوچھ سکا ان کو, کیونکہ ان کو بھی کبھی انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے. جو مافیاز ہیں نا, ڈفرینٹ مافیاز ہیں, یہ یوز ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو. مذہبی جو عام لڑکے بچارے اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کون یوز کر رہا ہے, لیکن یہ مذہبی لوگ بھی اس مافیا کا حصہ ہیں. نام لیتے ہیں تھوڑا سا ڈینجرس ہو جائے گا, بڑے دو عالم بڑے لے لیں, جو مولوی لے لیں, سیاسی پارٹیوں کے رہنما, ان کا گھر دیکھ لیں, ان کی گاڑیاں دیکھ لیں. کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ پیسہ آئے کوئی بات نہیں, ٹیکس کتنا دیا بھائی آپ نے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہی کوئی نہیں. اگر کاروبار نہیں تو یہ لائف سٹائل کہاں سے آیا آپ کا؟ 50 ہزار کی آپ پرفیوم کی بوتل استعمال کرتے ہیں بھائی, کہاں سے آتی ہے؟ کہ گفٹ آتے ہیں, کیوں گفٹ مجھے کیوں نہیں دیتے, آپ کو کیوں نہیں دیتے, ان کو کیوں دیتے؟ ہم آف ایئر بھی کانورسیشن کر رہے تھے, اور میں نے کہا آپ سے میں پوڈ کاسٹ پہ پوچھوں گا کہ لیاقت علی خان, جناح صاحب, فاطمہ جناح, ضیاء الحق, بے نظیر بھٹو اور بہت سارے اور لوگ, مرتضیٰ بھٹو, کس نے ان کا قتل کیا تھا اور کیوں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قتل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن موسٹ پاپولر لیڈر, گورنر جنرل پاکستان, بیماری کی حالت میں ہی واز لیفٹ ان اٹینڈڈ ایٹ روڈ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب مایوس ہو گئے, پتہ چلا گیا اب امید نہیں ہے, زیارت سے واپس کراچی شفٹ ہوئے, سڑک پہ ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی تھی. ممکن ہے جی, ان کی ایمبولینس بھی خراب ہوئی تھی, ان کو بھی پراپر میڈیکل فیسلٹی نہیں مل سکی تھی, اس لیے میں اس کو مرڈر ہی کہوں گا. کس نے کیا مجھے پتہ ہے, آپ کو ہی پتہ ہوگا, اسٹیٹ کو نہیں پتہ. دوسرا مرڈر لیاقت علی خان کا ہوگا. لیاقت علی خان جو اس وقت نان الائڈ بلاک تھے, اس میں جانا چاہتے تھے. رشیا کا ٹور وہ اناؤنس کرنے والے تھے. رشیا نے اس وقت سوویٹ یونین ہوتا تھا, بڑی پارٹ تھی, 2 ہی بلاک تھے, امریکن بلاک اینڈ رشیا, سوویٹ یونین بلاک. وہ کسی ایک بلاک میں نہیں جانا چاہتے تھے. ہماری جو مسلح افواج کی ٹریننگ تھے, رابطے سے زیادہ امریکہ کے ساتھ تھے. لیاقت علی خان نے جیسے ہی اپنی پالیسی چینج کی, اناؤنسمنٹ سے پہلے مرڈر ہو گئے. موقع پہ ان کو مارنے والا بندہ بھی مر گیا. اس کی فیملی کو ابھی تک فیسلٹیز ملتی ہیں, پینشن ملتی رہی ہے. ہمیں نہیں پتہ کون ہے, اسٹیٹ کو نہیں پتہ اس کو کس نے مارا تھا, کیوں مارا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل تھا, کورٹ کے تھرو ہوا ہے, سارا کچھ ہوا. کبھی کسی نے نہیں مانا کہ وہ قتل کے مقدمے کے نتیجے میں ان کو سزائے موت ہوئی. اب کورٹ نے بھی کہہ دیا ان کا فیئر ٹرائل نہیں تھا, اس کے پیچھے بھی کی ہاتھ تھا. سب کو پتہ ہے کس کا ہاتھ تھا, کون استعمال ہوا تھا, پیچھے کون تھا, فرنٹ پہ کون تھا. محترمہ ضیاء الحق بالکل امریکی, جیسے ایوب خان امریکہ کی گود میں بیٹھ کے بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ میں تو غلط کر رہا ہوں, تو پھر انہوں نے بک بھی لکھی, فرینڈز آر ناٹ ماسٹرز. ایوب خان کو فارغ کر دیا. ضیاء الحق سارے کا سارا افغان جہاد پاکستان نے لڑا. سوویٹ یونین اگر ڈیزالو ہوا تو اس میں زیادہ رول پاکستانیوں کا ہے. ہم نے پریکٹیکلی اس میں حصہ لیا. اس کے نتیجے میں ہمارا کلچر خراب ہوا, ہمارا مذہب خراب ہوا, فرقہ واریت آئی, ہمارے کرائم آئے, کلاشنکوف آئی, ہیروئن آئی. یہ سارا افغان جہاد سے آئے تھے. جب ضیاء الحق نے کہا, جب امریکن انٹرسٹ وہاں پورے ہو گئے, ضیاء الحق تھاٹ کہ نہیں, ہماری مرضی کے مطابق ہوگا سارا کچھ, ہم افغان کو ابینڈن نہیں کریں گے, ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے. ضیاء الحق نے امریکی پالیسی سے ڈفر کیا, ان کا کریش ہو گیا. آپریٹرز یہاں سے تھے. ضیاء الحق کی اولاد کو پتہ ہے, نام نہیں لے سکتے, کوئی کیس نہیں ان پہ ہو سکتا. اس کے بعد 88 میں بی بی محترمہ کی حکومت بنی. ہر رکاوٹ کے باوجود, ہر مشکل کے باوجود انہوں نے الیکشن جیتا. ان کو گورنمنٹ نہیں دی جا رہی تھی. گورنمنٹ لینے کے لیے ان کو کمپرومائز کرنے پڑے. اس کمپرومائز کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ضیاء الحق کی فیملی سے کویسچن نہیں کیا جائے گا, بھٹو کا ٹرائل اوپن نہیں کیا جائے گا. یہ وہ خفیات ہوتے ہیں. ان کو گورنمنٹ جیسی تیسی مل گئی, 18 مہینے بعد فارغ ہو گئی. نواز شریف صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب بھی نہیں چل سکے, وہی پیرالائز ہو گئے. 2.5 سال وہ بھی رخصت ہو گئے, پھر بی بی آئی, پھر بی بی بھی رخصت ہو گئی, پھر نواز شریف آئے, پھر مارشل اللہ لگ گیا. وہ پیچھے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھا. پھر نواز شریف صاحب کو ایگریمنٹ کر کے باہر جانا پڑا. پھر محترمہ نے ایک ایگریمنٹ کیا جنرل مشرف کے ساتھ,
बीबी ने भी एग्रीमेंट तोड़ दिया, उसकी सज़ा उनको मिली। किसने दी सबको पता है, फैसला कहाँ हुआ सबको पता है, ऑपरेट किसने किया सबको पता है। कभी बैतुल्ला मसूद का नाम आया, कभी किसी का आया, कभी किसी का आया, लेकिन बेबसी इतनी थी कि बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, वो केस आगे नहीं बढ़ा। जो केस के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हुकूमत में पीपल्स पार्टी की डिमांड पे जो उनका कमीशन बना, वो साहब आए, उन्हें यहाँ ही वॉज वेरी हैप्पी कि बीबी की क्लास फेलो से इत्तेफाक से उन्होंने बुक लिख दी जाके। उन्होंने कहा मुझे बड़ा खुश था कि मैं अपनी क्लास फेलो की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ, लेकिन दैट वाज अ पेड पिकनिक। मुझे सवाए इन्फॉर्मेशन के हर अयाशी यहाँ मिली, हर सहूलत मिली, बीबी के केस की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। रहमान मलिक जो बीबी के गवर्नमेंट में आने से पहले उसके सिक्योरिटी इंचार्ज थे, फौत हो गए, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बने, वो एज ए विटनेस उस कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए। बीबी के ब्लैकबेरी फ़ोन्स रहमान मलिक के साथ पास थे, उनसे जब मांगे गए, पुलिस वाले ने मांगे, जिसका भी ओपन बोल भी पड़े हैं, रहमान मलिक साहब के पास वो बंदा को ने कहा जरदारी साहब ने कहा है वो फ़ोन बोला रहमान मलिक साहब के पास है, तो फट पड़े, हाउ यू डेयर टू कम टू मी। तावा नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में। ये पीछे खुफियात थे, या तो खुद हिस्सा थे उसका, या पीछे जो खुफियात था उससे इतने डरे हुए थे कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन होना नहीं चाह रहे थे, अब भी नहीं हुई। नवाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट जो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, किसने ख़त्म की? नवाज शरीफ कहता है मुझे क्यों निकाला? भाई तुमको नहीं पता तुम्हें किसने निकाला है? अगर जरूरत है नाम लो। अवाम से पूछता मुझे क्यों निकाला, अवाम तुम्हें क्या बताएगी यार? लेकिन अवाम को भी पता है, सबको पता है सर। आपके साहब नाम लेना, स्टेट नाम लेना। सर जिसने नाम लिया था वो अभी बैठा हुआ है ना, सजा पेश होगी थी उसकी नाम लेने पे। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपने ये माफिया पावरफुल इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका नाम नहीं ले सकता। आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया और मैं आपको एक तो शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है, और ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात की, आप नाम नहीं ले सकते। नहीं, मैं नहीं ले सकता, मेरे ज़हन में बहुत से नाम है, नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। वो माफियाज़ के हम नाम नहीं ले सकते, वो अनटचेबल्स के हम नाम नहीं नज़र आते हैं, पता है, आइडिया है, पता है, लेकिन ये वो इल्यूमिनाटी नहीं है जो अमेरिकन जिनकी बात करते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं कौन है। ये वो हैं जिनके हमारे आंखों के सामने हैं, इलेक्टेबल्स हैं, रोज़ भुगतते हैं। हाँ, हमें पता है। लेकिन अब मैं हूँ या आप हैं या पाकिस्तान के 220-240 जितने भी हम मिलियन लोग हैं, इनका क्या होगा? हम ये 6-8 माफियाज़ डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट से लेके आपकी लैंड माफिया, तो ये माफिया, तो वो माफिया, हमारा क्या होगा? क्योंकि हम इससे कैसे निकलेंगे जब वो सब साथ मिले हुए हैं, जब वो साथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। और जो आज तक ख़िलाफ़ हुआ है, आपने खुद पता है, नाम ले लेके, वो कहाँ है आज? कहाँ है वो जिसने एक दफ़ा भी खिलाफत की हो इनके ख़िलाफ़? तो क्या होगा? आपका क्या होगा? हम तो गुजार चुके, हम तो ओल्ड जनरेशन हो गए। आपका क्या होगा? परेशानी की बात है। पाकिस्तान के जो एलीट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे हम पेरेंट्स बहुत पैसे लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, समटाइम प्रॉपर्टी बेच के, समटाइम ज़िंदगी पे अपने कदगने लगा के, अपनी ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल लो करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे वो बच्चा तैयार होता है, वो पाकिस्तान का ना सोचता है, ना वो पाकिस्तान रहना चाहता है। हम एक पका पकाया फ्रूट वेस्ट की या अमेरिका की झोली में डाल रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बिल्कुल, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं, हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हमारे अकाउंटिंग के अदारे, हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, दे आर टॉपर्स। हम अपने पैसों से तैयार करके अमेरिका भेज रहे हैं। क्यों? यहाँ उनको केयर करने वाला कोई नहीं है, जहाँ उनको सिस्टम में डालने वाला कोई नहीं है। अभी पासपोर्ट बनवाएं तो अभी मेरे पे जेब में चिट पड़ी है, किसी ने मुझे दी है, 4 महीने हो गए उसने पासपोर्ट बनना दी और उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से भाग रहा है। अक्लमंद तो पहले ही भाग गए, या पढ़ने के बहाने चले गए, या अच्छी जॉब्स लेके चले गए, वो तो चले गए। पीछे रह गए जो लो कैलिबर के लोग, इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई नहीं है। और सब तो नहीं जा सकते ना, ऐसे तो नहीं। मजदूर बन के अभी भी लाने लगी हैं, कितने के जाएंगे? हम 24 करोड़ हैं, 60% आबादी हमारी नौजवान है। ये हमारा एसेट होना चाहिए, लेकिन लाइबिलिटी बनता जा रहा है। इसका जवाब मेरे पास नहीं।
اور میرے حکمرانوں کو, میری اشرافیہ کو, میرے مافیا کو اس کی فکر نہیں, بالکل فکر نہیں. یہ بہت بہت ہی خوفناک چیز ہے. ایسے موقعوں پہ انقلاب آتے ہیں, ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آئے گا, کیونکہ کافی ایک سیڈ نوٹ پہ ہم چھوڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں, ہاں اللہ کرے. میں ٹوٹلی ہوپ لیس. نہیں اللہ کرے کچھ بہتری ہو. مشکل وقت تو ہیں, اور مایوسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کرے میری سوچ غلط ہو, میری یہ کہنا غلط ثابت ہو, لیکن ہے ایسا ہی. اللہ کرے سر بہتر ہو کچھ. تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ دکھایا. تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو گائز فار واچنگ. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ویل سی یو فار دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.